السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے خلافت راشدہ کے حوالے سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بارے میں کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے جنگ جمل اور پھر اس کے تعلق سے کچھ واقعات اور حالات بیان کیے گئے تھے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دو بڑی جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ جو ہے جنگ جمل تھی، جو سیدنا علی مرتضیٰ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی، لیکن یہ جنگ قصداً اور ارادتاً نہیں ہوئی، بلکہ صلح ہو چکی تھی، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جو قاتلین عثمان تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ صلح ہو، اسی لیے انہوں نے رات کے آخری حصے میں تاریکی میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کیا۔ تو بی بی عائشہ کے لشکر والوں نے یہ سمجھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف سے حملہ ہوا ہے۔ اس طرح نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ بی بی عائشہ کو علم تھا نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا، بلکہ معاملہ صلح و صفائی ہو چکی تھی، جس کی تفصیلات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن جب تک سنبھلتے، بات کو سمجھتے، معاملہ سمجھ میں آتا، تو تقریباً 13,000 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ اس طرح جنگمل میں جو بصرہ کے مقام پر واقع ہوئی تھی، جو جمادی الثانیہ یعنی جمادی الثانی جس کو ہم کہتے ہیں 36 ہجری میں ہوئی تھی، تو لہذا وہ مقام بصرہ میں ہوئی تھی۔ جو شرپسندوں کی یعنی جو قاتلین عثمان تھے، جو سبائی تھے، جو عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار تھے، ان لوگوں نے اس جنگ کو بھڑکایا تھا اور صلح اور امن کو جو ہے نا جنگ میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ جنگ کا اختتام 13,000 مسلمانوں کی شہادت پر ہوا، اور وہ جنگ مقام بصرہ میں 36 ہجری جمادی الثانیہ میں ہوئی۔ اب اس جنگ کے بعد اب تک مدینہ منورہ دارالحکومت دارالخلافہ تھا اسلامی حکومت کا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تقریباً 1-1.5 سال تک بھی جو ہے نا اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ کیپٹل سٹی جو ہے وہ مدینہ منورہ تھا۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو مدینہ میں ایسا شور و غل اور ایسی حالات پیدا ہو گئے کہ حرم نبوی کی بہت زیادہ بے ادبی ہوئی۔ تو جنگ جمل کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مصلحتوں کی بنیاد پر، بلکہ 3 مصلحتیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 مصلحتوں کی بنیاد پر دارالخلافہ مدینہ منورہ سے منتقل کر کے آپ نے کوفہ کو منتقل کر دیا۔
تقریباً 1-1.5 سال دارالخلافہ مدینہ ہی رہا۔ اس کے بعد وہاں سے اسلامی حکومت کا جو مرکز مدینہ منورہ سے نکال کر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو منتقل فرما دیا۔ اس کی ایک دینی مصلحت بھی تھی اور 1-2 سیاسی مصلحتیں بھی تھیں۔ دینی مصلحت یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جو مدینہ منورہ کی حرم نبوی کی جو بے حرمتی ہوئی تھی، تو آپ نے یہ سوچا کہ آئندہ کبھی ایسا موقع آ جائے اور آئندہ کوئی ایسا فتنہ اور فساد ہو جائے تو حرم نبوی کو بے ادبی سے محفوظ رکھنے کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے دارالخلافہ کوفہ کو منتقل فرما دیا۔ یہ ایک دینی وجہ تھی۔ حرم نبوی کی حرمت پامال نہ ہو، حرم نبوی کی جو ہے نا وہ عزت پامال نہ ہو، اس لیے دارالخلافہ کو وہاں منتقل کیا گیا تھا۔ تو آج بھی حرم نبوی کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہاں کے ادب و احترام کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، آج نہیں ہر زمانے میں تا قیام قیامت۔ ضمناً میں آپ کے سامنے ایک بات بتلاتا چلوں کہ آئے دن فیس بک پر جو ہے نا ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر سرکار نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں وہاں پر ہمارے عاشقان رسول جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں، نعرہ رسالت کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں جو ہے نا ایک جلوس کی شکل ہوتی ہے، وہاں فیس بک پر اس طرح کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اگر واقعی وہ ویڈیو صحیح ہے، صحت کے درجے کو پہنچی بھی ہے، تو یہ بھی بے ادبی ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ وہ اس وقت بھی تھا حکم، اور یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں 2 لوگ بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آواز دے کر نہیں بلائی، کنکریاں مار کر ان کو متوجہ کیا، ان کو بلا کر کہا کہ تم لوگ کہاں پر ہو، کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ طائف کے ہیں، جو وہاں سے ایک 80-90 کلومیٹر کا دوری پر علاقہ ہے، تو ہم لوگ جو ہے نا طائف کے ہیں۔ تو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے اور یہ بلند آوازی کا معاملہ انجام ہوتا، سرزد ہوتا تم سے، تو میں تمہیں سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی میں کوڑے لگا دیتا تھا۔ تو لہذا وہ ادب، وہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، آج بھی وہ ادب اور حرمت باقی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ضمناً میں نے ایک بات یہ بتلا دی ہے، اور بہت سے لوگ واہ واہ عاشقان رسول، ہمارے پاس جو ہے نا آج کل معاملہ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں خود ہی سوچتے ہیں، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے نا انجام بھی دیتے ہیں، پھر اس کو ویڈیو بنا کر فیس بک پر بھی ڈال دیتے ہیں، اور دیکھنے والے یہ تحقیق بھی نہیں کرتے، علماء سے رجوع بھی نہیں ہوتے، علماء سے پوچھتے بھی نہیں۔ ماشاء اللہ عاشقان رسول فلاں فلاں فلاں، آپ کامنٹس میں آپ لمبی فہرست دیکھتے ہوئے چلے جائیے۔ تو لہذا دین کا معاملہ آج علماء سے نکل کر جاہلوں کے ہاتھ میں جو ہے نا آ چکا ہے، اور جاہل جو ہے نا دین کے مفتی بن چکے ہیں، اور سننے والے بھی، عام عوام کا بھی یہ حال ہے کہ کوئی دینی مسئلہ جاہلوں سے پوچھتے ہیں، جاہلوں سے سنتے ہیں، توفیق ہو جائے تو علماء کے پاس آتے ہیں، ورنہ وہ بھی توفیق نہیں ہوتی۔ جبکہ طبیعت خراب ہو گئی تو کسی کمپاؤنڈر کے پاس نہیں جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جسم کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ عوام اور جاہلوں سے جو ہے نا اس کو متوجہ وہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہر کوئی خبر کے پاس قبرستان میں مفتی بنتا ہوا نظر آتا ہے، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، مٹھی دونوں پیروں کے بیچ میں سے مت کھینچو، یہ فلاں وہ فلاں یہ فلاں، ہر کوئی مفتی بن جاتا ہے۔ تو بہرحال آج دین علماء کے ہاتھ سے نکل کر جاہلوں کے ہاتھ میں ہو گیا ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ جو ہے نا لوگ کیا کریں گے، جاہلوں کو اپنا دین کا سردار بنا لیں گے، یفتون بغیر علم، تو وہ جاہل بغیر علم کے فتوے دیں گے، ضلوا واضلوا، وہ جاہل خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور اپنے اتباع کرنے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو ضمناً ایک بات نکلی تھی، یہ بات آئی تھی، تو میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر حرم نبوی کی حرمت اور ادب کے پیش نظر آپ نے وہاں سے دارالمخلاف، آئندہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوں تو چونکہ آپ نے پورا مشاہدہ کیا تھا اور حالات کو دیکھا تھا، اسی لیے آپ نے کیا کر دیا، دارالخلافہ کو وہاں سے منتقل کر دیا کوفہ کی طرف۔ اور یہ تو ایک دینی مصلحت تھی۔ دوسرا سیاسی مصلحت یہ تھی کہ کوفہ جو ہے نا آپ کے چاہنے والوں کا مرکز تھا، بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کے چاہنے والے کوفہ میں تھے، اور جنگ جمل میں بھی ہزاروں کی تعداد میں کوفہ کے لوگ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معلوم ہے شریک تھے۔
تو لہذا سیاسی مصلحت کے اعتبار سے آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ کوفہ دارالخلافہ رہے، چونکہ وہاں آپ کے چاہنے والوں کا جو ہے نا وہ مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اور تیسری مصلحت یہ بھی تھی کہ جو ہے نا بتائی جاتی ہے، علماء نے بیان کی ہے کہ کوفہ پر رہ کر جو ہے نا انتظام میں بھی آسانی تھی، تمام ممالک اسلامیہ پر نظر رکھنا اور اس کو کنٹرول کرنا بھی آسان تھا۔ تو اس فیصلے کی وجہ سے کہ جو دارالخلافہ مدینے سے جو منتقل ہو کر جو ہے نا کوفہ کو چلا گیا، اس فیصلے کی وجہ سے مدینے کی سیاسی جو اہمیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ خیر جو دینی اہمیت تھی وہ تا قیامت رہے گی، ہے اور رہے گی، اور مدینے کی جو شان ہے وہ برابر رہے گی، لیکن سیاسی اہمیت اعتبار سے وہ کیا ہو گئی ہے، اس کی اہمیت جو ہے نا ختم ہو گئی۔ جیسے آپ عام طور پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کسی حکومت آج مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان کا دارالحکومت کیا ہے معلوم ہے، دلی ہے۔ اگر دلی سے ہٹا کر بنگلور کو اگر مثال کے طور پر دارالحکومت بنا دیا جائے تو دلی کی وہ اہمیت باقی نہیں رہتی جو کیا ہے معلوم ہے جو پہلے تھی دارالحکومت کی شکل میں تھی، وہ باقی نہیں رہتی۔ تو اس طرح سیاسی اعتبار سے مدینے کی جو ہے نا وہ جو اہمیت جو تھی وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ مذہبی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ اور جو دوسرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا جو اس مصلحت کے پیش نظر، جو سیاسی اور دینی مصلحت کے پیش نظر مدینہ منورہ سے آپ نے دوری اختیار فرمائی، آپ نے حکومت کو الگ رکھا، دور رکھا مدینہ منورہ سے اپنے دارالخلافہ کو، اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جن کوفے والوں کے بھروسے پر آپ نے جو ہے نا دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا تھا، بعد میں کوفی لایوفی کے تحت ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ کیا کی، بے وفائی کی، کیونکہ ان کی طبیعت اور سرشت میں بھی جو ہے نا بے وفائی تھی۔ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کے نواز، آپ کے صاحبزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے بلا کر ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو دارالخلافہ کب منتقل ہوا؟ رجب 36 ہجری جمادی الاخری، جمادی ثانیہ، جمادی ثانی جس کو ہم کہتے ہیں، تو جمادی ثانیہ اصل ہے، جمادی ثانیہ 36 ہجری میں جو ہے نا یہ جنگ جمل ہوئی۔ اس کے بعد رجب، اسی سال رجب میں 36 ہجری میں آپ نے دارالخلافہ کو مدینہ منورہ سے کیا کیا، کوفہ کی طرف منتقل کر دیا۔ تو لہذا اب جو ہے نا دو مسئلے تھے آپ کے سامنے، ایک تو جو ہے نا پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور جو ہے نا وہ برابر اپنے قصاص کے معاملے پر، اپنے جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینے کے معاملے پر رکے ہوئے تھے، وہ جو ہے نا اپنے قائم تھے۔ لیکن دوران میں کیا ہوا تھا، یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی درپیش ہوا تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کی طرف متوجہ ہوئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو اسی طرح آپ نے رکھا۔ تو لہذا اس کے بعد کیا ہے، جب یہ معاملات ہو گئے، جنگ جمل ہو گئی، دارالخلافہ جو ہے نا منتقل ہو گیا، تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے معاملے کو جو ہے نا اب اس کی طرف آپ نے جو ہے نا توجہ فرمائی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا ہے آپ نے متوجہ ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ماننے سے انکار کر دیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ شرط رکھی تھی، جو ہے نا شرط رکھی تھی۔ کیا شرط رکھی تھی؟ کہ آپ پہلے جو ہے نا کیا کیجئے، قاتلین عثمان کا بدلہ لیجئے یا انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے، اس کے بعد میں کیا کروں گا، بیعت کروں گا، آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کروں گا، بیعت کروں گا۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاملہ میں نے اس سے قبل بھی بتلایا ہے، ایسا تھا کہ وہ قاتلین عثمان جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہو گئے تھے، شامل ہو گئے تھے، اور وہ اتنی کثیر تعداد میں اور اتنے مضبوط تھے کہ ان کو جو ہے نا ان پر ہاتھ ڈالنا یا ان کے لیے ان پر کارروائی کرنا فی الوقت ممکن نہیں تھا، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتنہ ابھی ٹھنڈا نہیں پڑا تھا، پھر ان پر ہاتھ ڈالنا ایک دوسرے فتنے کو ہوا دینا تھا اور اسلام کا شیرازہ بکھرنے کا اندیشہ تھا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے چچیرے بھائی بھی تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، خاندانی اعتبار سے آپ کو جو ہے نا مطالبے کا بدلے کا، قاتلین عثمان کے بدلے کا مطالبہ کرنے کا حق بھی حاصل تھا، اسی لیے آپ جو ہے نا مطالبہ کر رہے تھے، اور آپ کو یہ اندیشہ تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ جو ہے نا اگر معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، بعد میں ان کا بدلہ لینا ممکن نہ ہو سکے گا، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ آپ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور معاملہ میرے سامنے پیش کریں،
اور جب ہم متحد ہو جائیں گے اسلامی حکومت جو ہے نا یہ فی الوقت جلدی حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے. پہلے اسلام نے کی حکومت جو متزلزل ہوئی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور فتنے کی وجہ سے تو پہلے اس جو ہے نا جو تزلزل پیش آ گیا ہے, جو اسلامی حکومت کی جو ہے نا جو بنیادیں ہل گئی ہیں, پہلے ان کو مضبوط کیا جائے گا, پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا, قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے گا. بالکل آپ بھی سنجیدہ تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قاتلین کے جو ہے نا کہ اس میں بالکل سنجیدہ تھے ان کے قصاص میں اور بدلے میں, لیکن حالات ایسے تھے کہ اگر ان کو چھیڑا جائے تو پھر دوبارہ اور ایک فتنہ اٹھنے کا اندیشہ تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں بیعت کر لوں تو پھر کھل کر مطالبہ نہیں کر سکتا خلیفہ وقت کے خلاف میں, کھل کر مطالبہ نہیں کر سکتا, لہذا جب تک بیعت سے دور ہوں میں کھل کر مطالبہ کر سکتا ہوں, اور بیعت کر لوں تو پھر خلیفہ وقت کے خلاف میں کھل کر مطالبہ نہیں کر سکتا, اور یہ معاملہ ایسے ہی سرد پڑ جائے گا, ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور لوگوں کے دلوں میں بھی بہت زیادہ صدمہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا خلاف اس کی شہادت کا, تو ان کا مطالبہ بھی اپنی جگہ برحق تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو کی مصلحت جو تھی وہ بھی اپنی جگہ جو ہے نا برحق تھی, لیکن ہوا بہرحال یہ مطالبات اپنی جگہ تھے. تو لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ملک شام کے لوگوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں تھی, ان کا بھی وہی مطالبہ تھا کہ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے, پھر اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر کیا کریں گے, جو ہے نا بیعت کریں گے. تو عزیزان محترم, تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اب جنگ کی نوبت پیش آ گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جن لوگوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی ان کو جو ہے نا ایک باغی سمجھتے تھے. ان کو کیا سمجھتے تھے, باغی یعنی بغاوت کرنے والے سمجھتے تھے. لیکن یہ باغی وہ باغی نہیں تھا جو حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. باغی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک باغی وہ ہوتا ہے جو حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت سے کوئی اختلاف نہیں تھا, وہ کیسا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا. وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے کوئی جو ہے نا اختلاف نہیں تھا, حکومت سے کوئی اختلاف نہیں تھا, بلکہ وہ اپنا مطالبہ لے کر اٹھے تھے کہ قصاص کا بدلہ لیا جائے قاتلین عثمان سے. اس کو میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات بولتا چلو, اگر کسی ہمارے ملک میں ہندوستان میں اگر کسی طبقے کے ساتھ کسی جو ہے ناانصافی ہوتی ہے اور وہ طبقہ اپنے حقوق کی جو حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھاتا ہے, تو وہ آواز اٹھانا حکومت کی خلاف بغاوت نہیں سمجھی جائے گی, بلکہ وہ اپنے مطالبہ کے لیے کیا کرتے ہیں معلوم ہے, وہ آواز اٹھا رہے ہیں. جب وہ آواز شدت اختیار کر دی جاتی ہے تو حکومت کو حالات پر امن کرنے کے لیے کبھی لاٹھی چارج بھی کرنا پڑتا ہے, کبھی آنسو گیس بھی جو ہے نا استعمال کرنا پڑتا ہے, کبھی سختی کا رویہ بھی کیا کرنا پڑتا ہے, اختیار کرنا پڑتا ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو کیا کی ہے, ایک مثال دی ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز تھی نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھی نہ حکومت اسلام کے خلاف تھی, بلکہ آپ کا مطالبہ تھا کہ جو ہے نا قاتلین عثمان کا یا تو آپ خود بدلہ لیں یا ہمارے حوالے کر دیں, ہم انہیں چن کر کیا کریں گے, ان کا جو ہے نا بدلہ لیں گے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر بھی مصلحت تھی کہ اب اس کو چھیڑنا گویا پھر ایک فتنے کو جو ہے نا ہوا دینا ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہ تھا کہ جو ہے نا اگر معاملے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور پھر بیعت کرنے کے بعد میں کھل کر آواز نہیں اٹھا سکوں گا. یہ دونوں کی نیت بھی خیر تھی. بہرحال ہوا یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی. ان کے لیے جیسے آج حکومت جو ہے نا لاٹھی چارج کرتی ہے, اسی طرح جو ہے نا آپ نے بھی کیا کیا ہے معلوم, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جنگ کی تیاری شروع کر دی. لیکن جو لوگ مخلص لوگ تھے, مسلمان جو بڑے مخلص لوگ تھے, اور جو لوگ جو ہے نا نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے, اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے نا ابھی 13,000 لوگ جنگ جمل میں شہید ہوئے ہیں, لہذا پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی شکل میں پھر اور مسلمانوں کا جو ہے نا خون نہ بہے, اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جو مسلمانوں کا خون نہ بہے جو یہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے, انہوں نے ایک بزرگ کو جن کا نام تھا ابو مسلم خولانی, ایک بزرگ شخصیت تھی, ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا. ابو مسلم خولانی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات چیت کو جو ہے نا بھیجا, بات چیت کے لیے جو ہے نا بھیجا. بھیجنے کے بعد کیا ہوا, ابو مسلم خولانی امیر معاویہ کے پاس گئے. جا کر انہوں نے امیر معاویہ سے ایک اچھے سخت انداز میں بات کی, تم کس اعتبار سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو ہے نا خلافت کی مخالفت کر رہے ہو, کیا تم اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کیا بہتر سمجھتے ہو, وہ تم سے زیادہ پہلے اسلام لانے والے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو ہے نا تعلق رکھنے والے ہیں, تم کس اعتبار سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی خلافت کی جو ہے نا کے خلاف تم آواز اٹھا رہے ہو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ روایت جو ہے نا یحییٰ بن سلیمان امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد جو شیخ ہیں انہوں نے اس روایت کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، جو میں آگے بیان کر رہا ہوں ابو مسلم خولانی کے حوالے سے۔ اور یہ روایت فتح الباری میں بھی جو ہے نا موجود ہے، فتح الباری بخاری کی ایک شرح ہے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو ابو مسلم خولانی نے جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیسے آواز اٹھا رہے ہو، جبکہ کیا تم ان سے زیادہ خلافت کے مستحق ہو، کیا تم سے زیادہ خلیفہ، کیا تم ان سے زیادہ بہتر ہو؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہی تھا کہ اب موجودہ حالات میں روئے زمین پر سب سے افضل جو شخص ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلافت کا اگر سب میں زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ میرا ان سے جھگڑا نہ خلافت کا ہے نہ افضلیت کا ہے، میرا ان سے جھگڑا نہ خلافت کا ہے نہ افضلیت کا ہے، میرا ان سے جھگڑا یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچیرے بھائی ہیں اور میں ان کا ولی اور جو ہے نا ان کا رشتہ دار ہوں، لہذا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اپنے رشتہ دار کی خون کے بدلے کا مطالبہ کرو، میرا بس یہی مطالبہ ہے، اس سے علاوہ مجھے کوئی اور میرا مطالبہ نہیں ہے۔ رہا خلافت کے مستحق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور افضل بھی مجھ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو مسلم خولانی نے جب امیر معاویہ کی جو ہے نا یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کیا تحریراً لکھ کر دو گے؟ ہاں میں تحریراً لکھ کر دوں گا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریراً یہ بات بھی لکھی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوے تھے وہ بھی لکھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خط میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شکوے تھے وہ بھی لکھے اور اپنا مقصد بیان کر دیا کہ مجھے آپ کی خلافت سے، آپ کی افضلیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مجھے میرا مطالبہ یہی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو آپ بدلا نہیں یا ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ تو جو ہے نا اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو خط لکھا وہ خط کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، آپ کے دشمن آپ کے قتل کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کی جان اور آپ کے خون کے جو ہے نا پیاسے تھے اور مدینے میں اتنا زیادہ شور و غل تھا، اگر آپ لوگ سنجیدگی سے اور اخلاص کے ساتھ سیریسلی اگر آپ لوگ جو ہے نا اگر قدم اٹھاتے تو آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوتے تھے، اور آپ لوگوں نے اس معاملے میں کوئی جو ہے نا قدم نہیں اٹھایا، کوئی سنجیدگی کے ساتھ قدم نہیں اٹھایا۔ یہ پہلی شکایت تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہاں موجود تھے، آپ لوگ سب وہاں پر موجود تھے، لیکن آپ نے کوئی جو ہے نا سیریسلی کوئی قدم جو ہے نا نہیں اٹھایا، اگر اٹھاتے تو آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوتے۔ یہ میری پہلی شکایت ہے آپ سے، یہ میری پہلی شکایت ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جو قاتلین ہیں ان کو آپ نے پناہ دی، ان کے قاتلین جو ہے ان کو آپ نے پناہ دی۔ یہ میری دوسری شکایت ہے آپ سے۔ اور مجھے تیسری شکایت یہ ہے کہ جو ہے نا مجھے یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ آپ نے جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کی مدد کی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کی مدد کی ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین جو ہیں ان لوگوں نے جھوٹے خط پہنچائے تھے ہر جگہ، اس میں یہ بھی لکھا تھا، امیر معاویہ تک یہ بات بھی پہنچائی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ یہ جھوٹی خبر پہنچائی تھی، میں نے اس سے قبل اس کے خطوط کا ذکر بھی میں نے کیا تھا، تو انہوں نے جھوٹے خط لکھے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیسری بات یہ کہی کہ مجھے یہاں تک بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا قتل میں لوگوں مخالفین کی مدد کی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں سنجیدہ ہیں اور آپ سیریس ہیں تو لہذا آپ یا تو ان کو بدلہ لیجئے آپ خود ان کا، یا نہیں تو کیا کیجئے آپ جو ہے ہمارے حوالے ان کو کر دیجئے یا ہمیں بدلہ لینے کا اختیار دیجئے۔ تو لہذا یہ خط لیے ابو مسلم خولانی جو بزرگ گئے تھے وہ خط امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کر آ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا اور پیش کر کے کہا کہ دیکھو ان کا جھگڑا آپ کی خلافت اور آپ کے مرتبے سے نہیں ہے، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی واقعی واجبی ہے، لہذا آپ کیا کیجئے ان باتوں کا جو ہے نا جواب دیجئے، اس کی وضاحت کیجئے، اور جو اقدامات کرنے کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ کیا کیجئے، اس کے بعد بھی اگر وہ آپ پر حملہ کرتے ہیں، آپ سے جنگ کرتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
پہلا جواب جو تھا کہ ہم نے تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا جو شکوہ تھا، آپ لوگوں نے سیریسلی اس وقت اقدام نہیں کیا، اگر کرتے تو جو ہے نا عثمان غنی شہید نہیں ہوتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے پہلے بھی بتلایا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ویسے وقت میں جب کہ جان کا خوف تھا اپنے دونوں صاحبزادوں کو جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے کے لیے ٹھہرا کر دیا تھا، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اپنے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں گھوسا مارا تھا کہ تمہارے رہتے ہوئے خلیفہ وقت کیسے شہید ہو گئے۔ اور جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، فتنہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، جب تک ممکن تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی۔ جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، آپ کی مدد سے آپ عاجز آ چکے، تو آپ نے ایک غلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں مدد کرنا چاہتا ہوں عثمان غنی کی، لیکن حالات میرے مدد کے باہر ہیں، اور اپنا امامہ اس غلام کو دے کر کہا کہ عثمان غنی تک پہنچاؤ میرا یہ امامہ سند کے طور پر لے جا کر، کہ علی جب تک ممکن ہو سکا تمہاری حفاظت کرتا رہا، اب ممکن نہیں رہا اس لیے عاجز ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ جب تک جو ہے نا مجھ سے ممکن ہوتا رہا برابر میں نے کیا کی، جو ہے نا ان کی حفاظت کا کام کیا، اپنے اولاد کو اپنے صاحبزادوں کو بھی میں نے کیا کر دیا، ان کے حفاظت کے لیے لگا دیا، لیکن جو ہے نا ممکن نہ ہو سکا تو میں عاجز آ گیا تو میں اپنے گھر میں رہنے کو جو ہے نا مناسب سمجھا۔ یہ پہلا جواب تھا، اور دوسرا سیریس نہیں لیے جو بولے، وہ پہلا جواب تھا۔ اور دوسرا جو جواب تھا کہ جو ہے نا آپ خاطرین عثمان کا ساتھ دیے وغیرہ، یہ سب جھوٹے باتیں ہیں۔ خدا کی قسم میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے بالکل جو ہے نا بری ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے بالکل جو ہے نا بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ کسی بھی حیثیت سے اس میں شامل نہیں ہوں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا جواب تھا۔ اب تیسرا جو جواب تھا کہ قاتلین عثمان کو آپ نے اپنے اس میں جگہ دی ہے، اپنے پناہ میں دیا ہے، اور اپنے جو ہے نا اپنی پناہ میں دیا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، مجھے خلیفہ تسلیم کر لیا، تو میرے پاس کوئی عذر اور وجہ نہیں رہی کہ ان کا قتل کرو۔ اگر میری خلافت کو تسلیم نہ کرتے تو پھر جو ہے نا ہو سکتا تھا کہ جو ہے نا میں انہیں باغی ہونے کی بنیاد پر کیا کرتا، قتل کرتا، لیکن قتل کا کوئی ایسا عذر نہیں ہے۔ اور میں نے سابق میں بھی بتایا تھا کہ قاتلین کا کوئی عینی شاہد بھی نہیں تھا، قاتلین کا کوئی عینی گواہ بھی، آنکھوں دیکھا کوئی گواہ بھی جو ہے نا نہیں تھا، اس وجہ سے بھی میں ان کو جو ہے نا یہ نہیں کر سکا۔ اب تیسرا جو تم کہہ رہے ہو کہ ان کے قاتلین کو میرے حوالے کر دو، جو کہہ رہے ہو، تو سیدنا جو ہے نا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم خولانی سے کہا ٹھیک ہے کل کوفہ کی جامع مسجد میں آپ آئیے۔ جب کوفہ کی جامع مسجد میں جو ہے نا آئیے، جب صبح ہوئی ابو مسلم خولانی جو امیر معاویہ کا خط لے کر آئے تھے، جب کوفہ کی جامع مسجد میں آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو 10,000 لوگ پورے تلواروں کے ساتھ یہ آواز نعرہ لگانے لگے کہ ہم قاتلین عثمان ہیں، 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 نعرہ لگانے، کیونکہ یہ صلح نامہ کی بات ان تک پہنچ گئی تھی۔ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو خط و کتابت چل رہی تھی وہ ان تک پہنچ گئی تھی، وہ جو ہے نا پورے 10,000 لوگ ہاتھ اٹھانے لگے۔ تو ابو مسلم خولانی کو بتا کر علی رضی اللہ عنہ نے کہا بتاؤ اس حال میں کیا قاتلین کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ یہ 10,000 لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہم ہیں قاتلین، اب کس کو پکڑیں گے، کس کو یہ کریں گے؟ تو بہرحال یہ خط و کتابت ہوئی، ہر ایک نے اپنی جانب سے وضاحت کی، ہر ایک نے اپنی جانب سے جو ہے نا کوشش کی، لیکن خط و کتابت کا کوئی جو ہے نا فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں جو نتیجہ نکلا وہ ہوئی جنگ صفین کی شکل میں نتیجہ نکلا، جنگ صفین کی شکل میں جو ہے نا یہ نتیجہ نکلا۔ اس کی تفصیلات جو ہے نا انشاءاللہ میں آگے جو ہے نا بیان کروں گا، اس کی تفصیلات بہت زیادہ تفصیلات اس کی ہے، لیکن جو ہے نا یہ کچھ تفصیلات میں نے اس کے پہلے کے حالات میں نے بیان کیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے جو جنگ کی وہ اس وجہ سے کی کہ آپ انہیں باغی سمجھتے تھے، اور وہ بغاوت جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اسلامی حکومت سے نہیں تھی، شریعت میں جس کو بغاوت کہتے ہیں وہ بغاوت نہیں تھی، بلکہ جو ہے نا باغی ایک صورتاً بغاوت تھی، وہ حقیقتاً شرعی اصول کی بنیاد پر وہ بغاوت نہیں تھی، کیونکہ ملک سے، سلطنت سے، خلافت سے آپ کو بغاوت نہیں تھی، بلکہ ایک مطالبہ تھا جس کو لے کر آپ کیا کیے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تھے۔ تو جو ہے جو رافضی ذہن رکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت میں باغی قرار دیا، جبکہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا کا خود ارشاد ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے تعلق سے خود ارشاد ہے، اخواننا الذین قد بغوا علینا،
یہ جو امیر معاویہ اور ان کی جو جماعت ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف آواز اٹھائی ہے، جو ہمارے خلاف کیا ہے، جو ہے نا آواز اٹھائی ہے۔ تو امیر خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی بغاوت کو، ان کی آواز اٹھانے کو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں سمجھا۔ آپ ایک مسئلے میں کیا ہے معلوم ہے، ظاہراً صورتاً ایک مسئلے میں ایک عنوان پر کیا کیا، ان کو بغاوت سمجھا، اور ہر پورے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں سمجھا۔ تو یہ ایک صورتاً بغاوت تھی، ایک صورتاً دیکھنے میں بغاوت تھی، لیکن جو اسلام جس کو بغاوت کہتا ہے وہ بغاوت حقیقی بغاوت کے اصول پر وہ نہیں تھی، کیونکہ حکومت وقت سے بغاوت نہیں تھی، خلیفہ وقت سے بغاوت نہیں تھی، مطالبہ لے کر اٹھے تھے قصاص کا، یہ ہے۔ تو اب یہ بغاوت، اب چونکہ یہ رافضی جو ذہن رکھنے والے ہیں ان لوگوں نے امیر معاویہ کے تعلق سے جو ہے نا بغاوت کا ذہن بنا لیا تھا، حقیقی بغاوت انہوں نے امیر معاویہ کی آواز کو اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت قرار دے دیا، خلیفہ وقت کے خلاف جو ہے نا بغاوت قرار دے دیا، برا قرار دے کر آپ کو باغی نامزد کر دیا، بلکہ جو حدیثیں آپ کے تعلق سے ہے ہی نہیں وہ تمام حدیثیں لا کر باغی والی حدیثیں امیر معاویہ اور آپ کی تائید کرنے والوں پر تھوپ دی۔ ان میں سے ایک مشہور حدیث آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے عمار تقتلک فئۃ باغیہ، کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اے عمار تجھے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے سرکار نے فرمایا تھا کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت کیا کرے گی، تجھے قتل کرے گی۔ یہ سرکار کا ارشاد تھا جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، اس ارشاد کو، اس حدیث کو لا کر امیر معاویہ کی طرف تھوپ دیا گیا، امیر معاویہ کی طرف تھوپ دیا گیا، اور جو ہے نا امیر معاویہ کی طرف، ان کی جماعت کی طرف تھوپ دیا گیا۔ جبکہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جو ہے نا اپنی کتاب میں جو ہے نا لکھا ہے کہ یہ صاف طور پر لکھا ہے کہ جو ہے نا یہ جو حدیث جس میں سرکار نے باغی فرقہ قرار دیا ہے اس میں نہ کوئی صحابی تھے نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ تطہیر الجنان واللسان یہ کتاب ہے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو سرکار نے جس باغی فرقہ کے قتل کرنے کی عمار بن یاسر کو خبر دی ہے، نہ اس میں امیر معاویہ تھے نہ کوئی صحابی رسول شامل تھے اس میں، لیکن پورے انہوں نے، یہ رافضی ذہن رکھنے والوں نے امیر معاویہ کو بھی شامل کر دیا، صحابہ کو بھی اس میں شامل کر دیا جو آپ کی تائید میں تھے۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ ہمارے بھی کئی جو ہے نا اہل سنت والجماعت کے حضرات جو ہے وہ اس کے زد میں آ گئے، خرابی ہماری وہی ہے، میں بولتا ہوں نا علماء سے رجوع نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو جو ہے نا کمپاؤنڈروں سے مت پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ پہلے اس آیت میں جو ہے نا اہل علم سے پوچھنے کا حکم ہے۔ اب آپ بولیں گے اہل علم ہر فرقے میں رہتا ہے، تو حدیث ہے مشکات کی حدیث کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ جو علم ہے نا یہ شریعت کا علم، یہ شریعت کا جو علم ہے یہ علم نہیں ہے، یہ تمہارا دین ہے، اور تم دیکھو اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ تو یہاں دو ذمہ داریاں عوام کی ہیں، عوام کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک چیز معلوم نہیں ہے تو پہلا علماء سے پوچھنا، دوسرا ہر عالم سے نہیں پوچھنا، اس سے کس سے پوچھ رہے ہو اس کو بھی دیکھو کہ ان صحیح العقیدہ ہے نہیں ہے۔ پوچھنا عالم سے، دو ذمہ داریاں عوام کی ہیں، دو ذمہ داریاں عوام کی، پہلے تو اہل علم سے پوچھو، اور ہر عالم سے نہیں بلکہ تم کس عالم سے پوچھ رہے ہو اس کو بھی دیکھو کہ وہ جو ہے نا عالم ربانی ہے، عالم حق ہے نہیں ہے، وہ بھی دیکھو، عالم اہل سنت والجماعت کا عالم ہے نہیں ہے وہ دیکھو۔ یہ دو ذمہ داریاں عوام کی تھی، لیکن یہ تو خیر یہ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ چھوڑ دیجئے، زندگی کے ہر دینی مسئلے میں عوام نے یہ دو چیزوں کو بھی فراموش کر دیا، ہر جو ہے نا فراموش، ایک بات نہیں بولو، ہر مسئلے میں تقریباً مسائل میں عوام کی بات سن لیے، اس کی بات سن لیے، الیہ میلیہ پوچھیا کی بات جو ہے نا سن لیے، اپنی رائے کیا کر لیے، قائم کر لیے، اور جو اپنی مرضی کے مطابق ہے وہ قائم کر لیے۔ اور دوسرا پوچھتے وقت یہ بھی نہیں سوچ رہے کم از کم ان عالم ہے نہیں ہے، ان کس درجے کا ہے، یا عالم ہے تو بھی اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ بہت سے یوٹیوبر میں آپ مل جائیں گے یہودی نما عالم جو اپنے آپ کو کہیں گے، جبکہ ان کے پاس نہ عالم ہوتا نہ علم ہوتا نہ قرآن کی تلاوت صحیح ہوتی ان کی، خالی حوالے دیکھ کے انگلش دیکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، بہک جاتے ہیں، دین سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں رہتا۔
اگر کوئی حساب میں ماہر ہے، ڈاکٹر ماہر ہے، انگلش فر بولتا ہو، قرآن کے حوالے حدیث کے حوالے دیتا ہو، تو وہ عالم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ ہونا ضروری ہے. کیونکہ حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے. تو لہذا جو دین میں سمجھ رکھتا ہے اس کے ساتھ خدا بھلائی کی توفیق اسے عطا فرمایا ہوتا ہے. تو ہم توفیق یافتہ لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے نا طوطوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہماری غلطی یہ ہے عوام کی. تو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے، شرعی معاملے میں آپ کے پرسنل معاملات ہیں وہ اور بھی بہتر ہے کہ علماء سے رجوع ہوں. تو شرعی معاملات میں دو ذمہ داریاں آپ پر ہیں. ایک تو پہلے کوئی بھی چیز معلوم نہ ہو تو عالم سے پوچھے، اور عالم بھی اس عالم سے پوچھے جو اہل سنت و جماعت کا ہے، جو حق جو ہے نا مسلک حق سے وابستہ ہے، مسلک حق سے وابستہ ہے. ورنہ آپ کی ہدایت ہو، اگر آپ جاہل سے پوچھیں گے تو بھی آپ ناکام ہو جائیں گے. عالم سے پوچھے لیکن ایسے ویسے پوچھے تو پھر کیا ہو جائے گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبے گی. تو بہرحال یہ تو آج ہمارے پاس جو خرابی، مسلمانوں میں نفرت، یہ جو کئی چیزیں جو آ رہے ہیں، صحابہ کی گستاخی وغیرہ، یہ آپ آج سے 25-30 سال پہلے نہیں تھے. یہ چیزیں، یہ جھگڑے، پاکستان کے جھگڑے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس آ گئے. ہمارا حساب کیسا ہوگا، گاؤں کی فکر میں قاضی دبلا بولے ایسا. جھگڑا کس کا کی ہے، کدھر کا کی ہے، جاتے سو کاٹی کو لگا لے رہے. یہ جھگڑا اصل امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کا جھگڑا یہاں کا نہیں ہے. ہندوستان میں شیعہ بھی ہے، مختصر تعداد میں ہے، سنی بھی ہیں بہت کثیر تعداد میں، لیکن یہ جھگڑے، یہ باتیں یہاں نہیں ہوئی تھی. یہ پاکستان میں چونکہ بڑی تعداد میں شیعہ بھی ہیں، بڑی تعداد میں سنی بھی، وہاں یہ جھگڑے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. وہ پاکستانی جھگڑے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس آ گئے، تو ہم نے پاکستانی فیشن کی طرح کیا کر دیا، جھگڑوں کو بھی کیا کر لیا، اپنا لیا. جیسے ہماری مائیں اور بہنیں پاکستانی پورے فیشن کو اپنا رہی ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستانی پروگرام جو ہے نا مسلمان جتنے دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہندوستان میں. ساس بہو جھگڑے وہ پورے یہاں پر آ رہے ہیں. تو یہ میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں، دانشوروں کا، تجزیہ نگاروں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جھگڑے ہم لے لیے، خالی غیر ضروری دونوں لڑ رہے، روڈ پہ جا کے انٹرفیئر ہو کے خود بھی کیا کر دیے، وہ جھگڑے میں شامل ہو گئے. تو یہ جاتے سو کاٹی لگا لیے سو ہے ہم لوگ. یہ ورنہ ہمارے ائمہ، ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگان دین نے کبھی اس پر کلام نہیں کیا. انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو اس پر بھی بات رکھوں گا کہ صحابہ کے اختلاف پر ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے. انشاءاللہ میں یہ رکھا تو بات رکھوں گا. تو خیر خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ تھے حالات. ہر طرح کی صلح کی کوشش ہوئی، وہ ہوئی، لیکن یہاں دو چیزیں تھیں. ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی، دوسرا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی، آپ کے ماننے والے. دونوں کی نیت بھی نیک تھی، دونوں کا مقصد بھی نیک تھا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوش تھا. آپ بھی چاہتے تھے کہ بدلہ لے، لیکن ہوش اور سنجیدگی سے. وہاں محبت کا جوش تھا. یہ دین کی لڑائی نہیں، جوش اور ہوش کی لڑائی تھی. مقصد دونوں کا ایک ہی تھا، نیک تھا. مقصد دونوں کا نیک تھا، ہر ایک کا مقصد یہی تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ آپ کے تعلق سے یہ کہا، بلکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے بارے میں کوئی کوتاہی، نعوذ باللہ کوتاہی کی ہو، یا آپ کا خیال نہیں تھا. بالکل آپ بہت زیادہ سنجیدہ تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام کے گورنر تھے. آپ پوری سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ تھے. تو گورنر کو زیادہ فکر رہے گی، خلیفہ کو زیادہ فکر رہے گی. تو آپ بھی بہت زیادہ سنجیدہ تھے، کیونکہ یہ صرف امیر معاویہ کا مسئلہ نہیں تھا، پوری سلطنت اسلامیہ کا مسئلہ تھا. آج ایک پرائم منسٹر کو قتل کیا جا رہا ہے ظلماً ناحق، تو پھر وہ کیا ہو سکتا ہے اس کا. تو یہ سنجیدگی تھی یہاں پر بھی، لیکن حالات سدھرنے اور اسلامی حکومت کی جو بنیادیں اس فتنے کی وجہ سے متزلزل ہو گئی ہیں، ہل گئی ہے، پہلے اس کو مضبوط کیا جائے، اس کے بعد یہ لیا جائے. آپ کے پاس ہوش تھا، وہاں جو ہے نا جذبہ اور جوش تھا، کہیں خاندانی کا، کہیں خلیفہ سے وابستگی کا، کہیں محبت کا. تو لہذا عزیزان محترم، وہ بھی غلط نہیں تھے، یہ بھی غلط نہیں تھے، لیکن یہاں ہوش تھا، وہاں جوش تھا. تو جوش اور ہوش دونوں مل جائے تو معاملہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ خالی جوش سے کیا ہو سکتے ہیں، معاملہ بسا اوقات بگڑ سکتے ہیں. تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے جنگ صفین جو ہوئی ہے اس کے پہلے کے حالات میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیے. بہرحال دونوں کے درمیان خط و کتابت ہوئی، وضاحتیں بھی ہوئی، لیکن وہ خط و کتابت اتنا کارگر ثابت نہیں ہوئی. تو بہرحال وہ کیسے ہوئے، پھر حالات کیا ہوئے، آگے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. یہ تھا خلافت راشدہ میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جمل کے بعد کے واقعات. تو دو جو ہے نا دارالحکومت
مدینے سے منتقل ہو کر کیا ہو گیا؟ کوفے کی طرف منتقل ہو گیا. اس کی مصلحتیں بھی آپ کے سامنے آ گئی. مسائل میں جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ جو ہے عمل کثیر کے حوالے سے وضاحت کی تھی, عمل کثیر کے وضاحت سے. اب آج جو مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں, سجدہ. عام طور پر یہ غلطی بہت سے لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے, میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ سجدے میں دونوں پیر کی تمام انگلیوں کا لگنا, ناک اور پیشانی کا لگنا یہ ضروری ہے اور لازم ہے. اس طرح اس میں کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. بعض لوگ سجدے میں کیا کرتے ہیں, ایک پیر رکھتے ہیں ایک پیر اٹھا دیتے ہیں, بعض دونوں بھی اٹھا دیتے ہیں. بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, ناک اٹھا دیتے ہیں, پیشانی سر زمین پر رکھتے ہی کیا ہے ناک اٹھا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. پہلے سجدے کی کیفیت میں بیان کیا بھی ہوں, مسئلے سے متعلق ہے بیان کر رہا ہوں. سجدے میں دونوں پیروں کی مکمل انگلیاں, اگر ممکن نہ ہو کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے, نارمل حالات میں دونوں پیروں کی پوری انگلیاں سجدے میں ٹکی ہوئی ہونی چاہیے, اس انداز میں کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو, قبلے کی طرف ہو. اور ناک پیشانی کا اکثر حصہ اور ناک کا جو یہ سخت حصہ ہے, بانسا جس کو ناک کی یہ ہڈی جو دکھ رہی, سخت حصہ سجدے میں لگنا یہ لازم اور ضروری ہے. ہو گئی بات. اگر کوئی آدمی سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں اٹھا دیتا ہے, ناک اور پیشانی دونوں اٹھا دیتا ہے, اور یا دونوں پیر کیا کرتا ہے سجدے میں اٹھا دیتا ہے, تو اس کی دو صورتیں ہیں. ناک اور پیشانی دونوں بھی اٹھا دیا, یا ناک اور پیشانی تو ہے لیکن پیر کیا کر دیا, دونوں اٹھا دیا, یا سب کے سب اٹھا دیا, سمجھیے جیسا بھی ہو. تو یہ اس کی دو صورتیں ہیں. اگر اس کی ناک اور پیشانی اور دونوں پیر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی اتنی مقدار میں ٹکی ہوئی ہیں. پہلے آپ پیروں کی طرف آ جائیے, پیروں کی وضاحت کروں پھر آپ گنجلک پریشان ہو جائیں گے. پیروں کی مقدار میں دونوں پیروں کا سجدے کی حالت میں ٹکا رہنا ضروری ہے. اگر سجدے کی حالت میں دونوں پیر سبحان ربی الاعلیٰ کی اتنی دیر ٹکے ہوئے ہیں, آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ مجھے سنت ہے, دونوں پیر سبحان ربی الاعلیٰ کی اتنی مقدار میں ٹکے ہوئے ہیں, اس کے بعد اگر اٹھا دیا ہے, اس کے بعد اگر کیا کر دیا ہے, اٹھا دیا ہے, سجدہ تو ہو جائے گا لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. بغیر عذر کے کر رہے ہیں تو بتاؤ, عذر کا ہر جگہ گنجائش ہے, تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور جو نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس کا لوٹانا واجب ہے, یعنی وہ نماز لوٹائی جائے گی. کب؟ یہ کون سی صورت ہے؟ دونوں پیر سجدے میں ٹکے ہوئے تھے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کی اتنی مقدار میں, پھر اٹھ گئے. نہیں, پورا کا پورا سجدہ دونوں پیر اٹھے ہوئے رہے, بالکل ٹکے ہی نہیں, دونوں کا پورے کا پورا سجدہ دونوں پیر کیا کرے معلوم ہے, اٹھے رہے, تو پھر وہ سجدہ نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی. دوسری صورت. تیسری صورت, ایک پیر ٹکا ہوا رہا, یا ایک انگلی یا دو انگلی, کسی پیر کی ایک انگلی, دو انگلی یا ایک پیر ٹکا ہوا رہا, بہرحال دونوں پیروں کی دونوں مکمل انگلیوں سے کم ٹکا ہوا رہا, سمجھے, ایک پیر ٹکا ہوا رہا, ایک پیر اٹھا ہوا رہا, یا ایک پیر کی ایک انگلی ٹکی ہوئی رہی, دوسرا پیر اٹھا ہوا رہا, یا بہرحال دونوں پیروں کے دونوں انگوٹھے ٹکے ہوئے رہے خالی. تو بہرحال دونوں پیروں کی دونوں انگلیوں سے کم اگر جو ہے نا ٹکا ہوا رہا, پورے سجدے میں کیا ہے ٹکا ہوا رہنا, ٹکا ہوا رہا, ٹکا ہوا نہیں رہا, کچھ چھوٹ گیا, یعنی ایک پیر اٹھا دیے ایک پیر رکھ دیے, یا ایک پیر کی بعض انگلیاں رکھے, تو یہ صورتیں بھی کیا ہے معلوم مکروہ ہے تحریمی ہے. یہ بھی نماز میں اس کی بھی نماز کو دہرا لینا چاہیے, یہ سب بغیر عذر کے ہوں. تو پورا اٹھا دیے تو دو صورتیں ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار میں اٹھا کر پڑھ کر اگر اٹھائے ہیں تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ تحریمی کی بنیاد پر نماز لوٹائی جائے گی. اور دونوں کے دونوں پیر پورے سجدے میں اٹھے ہوئے ہیں تو سجدہ نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی. اور نہیں, دونوں پیر نہیں بلکہ ایک پیر کا بعض حصہ جو ہے نا ٹکا ہوا ہے, باقی کا اٹھا ہوا ہے, تو پھر اس صورت میں جو ہے نا یہ مکروہ تحریمی ہے, نماز واجب الاعادہ ہے. یہ ہوگی بات. تو یہ پیروں کے حوالے سے بات تھی. اب ناک اور پیشانی, ناک اور پیشانی, ناک اور پیشانی دونوں کا بھی زمین پر لگنا ضروری ہے. اگر پیشانی زخمی ہے, پیشانی زخمی ہے
تو آپ صرف ناک پر سجدہ کر سکتے ہیں. زمین ٹیک نہیں لگا سکتے, پیشانی زخمی ہے, آپ صرف ناک پر کیا کر سکتے ہیں, سجدہ کر سکتے ہیں. یا ناک زخمی ہے تو صرف پیشانی پر کیا کر سکتے ہیں, سجدہ کر سکتے ہیں. دونوں بھی زخمی ہے یا ماں وہاں پہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کیا کر سکیں, سجدہ کرنے کی, ناک اور پیشانی ٹکا آپ نہیں سکتے, تو پہلے سے ہی اچھی جگہ کا انتخاب کرنا ہے. ناک اور پیشانی زخمی ہے اور ٹکا نہیں سکتے تو اشارے سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, سجدہ کر سکتے ہیں. یہ دونوں کا معاملہ. تو ناک اور یہ تو ہو گیا, اگر ناک زخمی ہے تو پیشانی پر, پیشانی زخمی ہے تو ناک پر سجدہ کر سکتے ہیں. دونوں بھی زخمی ہیں تو صرف جھک کر کیا کر سکتے ہیں, اشارے سے آپ سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن ناک اور پیشانی دونوں بھی اچھی ہیں, آپ نے دونوں بھی سجدے سے کیا کر دیے, دونوں کے دونوں اٹھا دیے, دونوں کے دونوں اٹھا دیے ہیں. تو پھر وہی صورت ہے کہ اگر ایک تسبیح کی مقدار میں رکھ کر آپ نے اٹھایا ہے تو پھر سجدہ تو ہو جائے گا, لیکن کراہت تحریمی کی بنیاد پر نماز جو ہے دہرانی پڑے گی, دہرانی پڑے گی بلا عذر اگر آپ ایسا کرتے. نہیں, پورے سجدے میں آپ نے ناک اور پیشانی رکھی ہی نہیں زمین پر بغیر عذر کے, تو آپ کا سجدہ ہی نہیں ہوگا. نہیں, اگر آپ نے بغیر عذر کے, کوئی مجبوری نہیں تھی, ناک تو رکھی لیکن پیشانی اٹھا دی, پورے سجدے میں ناک تو رکھی لیکن پیشانی اٹھا دی, تو آپ کا سجدہ صحیح نہیں, نماز صحیح نہیں. پورے سجدے میں پیشانی تو رکھے لیکن ناک اٹھا دیے تو مکروہ تحریمی کی بنیاد پر نماز کو آپ کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا. تو یہ تھی کچھ وضاحتیں, کچھ ضروری چیزیں جو آپ حضرات کے سامنے سجدے کے حوالے سے رکھ دی گئی, پیروں اور سجدے کے حوالے. تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آپ جب بھی سجدہ کریں آپ کی پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر لگے اور جو ہے نا ناک کا سخت حصہ زمین پر لگے, اور دونوں پیروں کی انگلیاں تمام کی تمام کیا ہے بنے ہوئے زمین پر اس طرح لگیں کہ ان کا رخ کیا ہے, قبلے کی طرف ہو. یہ ہو. اگر مجبوری کی آسانی سے بتا رہا ہوں پورا خلاصہ, مجبوری کی بنیاد پر, مجبوری کی بنیاد پر, عذر کی بنیاد پر اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو شریعت کیا کرتی ہے, اجازت دیتی ہے. لیکن بغیر عذر کے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ہر ایک کی مختلف صورتیں ہیں, کہیں کراہت تحریمی ہے, کہیں سجدہ نہیں ہوتا, جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے کیا کر دی ہے, بیان کر دی ہے. یہ تھا خلاصہ اس مسئلے کا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. سنتوں کے لیے